پہلی صفت بتائی کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرنا بھی مطلوب ہے۔ اور نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں خشوع نہ ہو۔ خشوع کے معنی یہ ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی ان الفاظ کی طرف دھیان دے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یعنی جب آدمی نے نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں۔ اپنے اختیار سے اپنا دھیان، اپنی توجہ، اپنا خیال ان الفاظ کی طرف لگائے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ یہ اتنا کر لے گا تو خشوع حاصل ہو جائے گا۔ اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا کام انسان کے ذمے فرض نہیں کیا جو اس کے اختیار سے باہر ہو اور جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس واسطے اگر بے اختیار کچھ خیالات دل میں آ گئے تو وہ خشوع کے منافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معاف۔ آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، دھیان شروع میں لگایا، اللہ اکبر دھیان سے کہا، سبحانک اللہم پڑھا، ابھی پڑھائی تھا کہ ذہن کسی اور طرف غیر اختیاری طور پر چلا گیا، تو وہ غیر اختیاری طور پر جو چلا گیا ہے وہ معاف ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے، اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جب یاد آ جائے پھر فوراً انہی الفاظ کی طرف لوٹائیں جو زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ اتنا کر لیں تو خشوع کا جو ادنا درجہ ہے الحمدللہ، جو مطلوب ہے، جو ضروری ہے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ کہ خشوع کا ادنا درجہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے جس کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں ان الفاظ کی طرف دھیان کرے جو وہ زبان سے نکال رہا ہے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی اور خیال آ جائے تو وہ معاف ہے۔ پھر دوبارہ جب تنبہ ہو دوبارہ ان الفاظ کی طرف آ جائے۔ ساری نماز میں اگر یہ بھی کرتا رہے کہ خیال بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اندر لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے خشوع میں لکھی جانے کی امید ہے۔ اور دھیان کرنے کے لیے ایک اور نسخہ میں عرض کرتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ نماز میں وہ صورتیں نہ پڑھی جائیں جو بہت زیادہ رٹی ہوئی ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں، بس وہ آٹومیٹک چل پڑتا ہے ان صورتوں کے اوپر، اس کی وجہ سے دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتوں کو اختیار کرے جو اس طرح رٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنے میں کچھ تھوڑا سا دھیان لگانا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ دھیان نہیں بھٹکے گا۔ اور اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی ایسی صورت کا اضافہ کر لیا کریں جو پہلے یاد نہیں تھی، اب یاد کر لی، اور اس کو قرآن کریم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ دھیان نماز کی طرف لگنے لگے گا۔ اور اس بات کا بھی خیال کریں کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ سجدے کی جگہ پر ہو، اس کا بڑا ہی اثر ہے۔ اگر ادھر ادھر دیکھے گا آدمی تو دھیان زیادہ بھٹکے گا، اور سجدے کی جگہ پر نگاہ ہوگی تو اتنا نہیں بھٹکے گا۔ یہ چند باتوں کا اگر خیال کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس خشوع جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا ہے، انشاءاللہ بندہ اس میں شامل کر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے شامل فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔